بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحق من ربکم۔ حق کی اس آواز کو عام کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج 14 اگست ہے، کل ہے 15 اگست۔ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا اور 15 اگست کو ہندوستان آزاد۔ آج کے دن وہاں یوم آزادی فریڈم ڈے منایا جاتا ہے، اور کل یہاں 15 اگست کو ہندوستان میں فریڈم ڈے منایا جاتا ہے۔ تو یہ جو فریڈم ہے یا قید ہے، غلامی ہے یا آزادی ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے دنیا کے بارے میں اس کا حصہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو اصلاً امتحان کے لیے بنائی، اور امتحان میں اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ہر انسان کو وہ اختیار دیا جائے، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اس لیے تاریخ میں ہمیشہ سے ایسے حاکم بھی رہے جو انصاف کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ کا مقصد کیا ہے کہ عدل کرنے والے لوگوں کا سلیکشن کیا جائے۔ تو جو لوگ عدل کرنے والے تھے ان کا سلیکشن ہو گیا جنت کے لیے۔ تاریخ میں ایسے لوگ بھی رہے جو ظلم کرنے والے تھے، تو ظلم ایک برائی ہے۔ تو اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ظلم کرنے والے لوگوں کا بھی سلیکشن ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ظلم کا انجام ہے وہ طے ہو جائے۔ تو جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، یہ نظام یہاں چلتا ہی رہے گا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ایک طاقتور ملک کسی کمزور ملک پہ چڑھ گیا، روس چڑھ گیا یوکرین پر، چنانچہ یوکرین کو ہتھیانے کی کوشش جاری ہے 2021 سے، اور اس سے پہلے سے جو ہے مختلف طریقوں سے کوشش جاری ہے، اور ابھی تک پوری طرح سے اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے پایا، لیکن آخری درجے کی تمام کوششیں جاری ہیں۔ ایسا ہوا ہے تاریخ میں بار بار کہ امریکہ نے قبضہ کر لیا افغانستان میں، لمبے عرصے تک قبضہ رہا، اور پھر طالبان کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد ان کی حکومت بنی، اور کی حکومت پھر گروا دی امریکہ نے، اس کے بعد طالبان نے پھر 20 سال لڑائی لڑی، اور اس کے بعد پھر ان کو آزادی مل گئی، اور آج وہ پوری طرح سے شریعت کے مطابق افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں۔ نظام چلتا رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 سال کے بعد فلسطین کو عیسائیوں سے آزاد کروایا۔ 90 سال تک فلسطین پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، اور اتنا ظلم کیا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو محلہ ہے وہاں پر انسانوں کا اتنا خون بہایا کہ گھوڑوں کے پاؤں خون میں ڈوب گئے تھے۔ وہ خون کسی جانور کا نہیں تھا، انسانوں کا تھا۔ ایسا ظلم ہوا۔ اب اس کے بعد پھر اسرائیل نے قبضہ کر لیا مختلف طریقوں سے، اور آج 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور لوگ اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اللہ نے مقدر کیا ہوگا تو وہ پھر آزاد ہو جائے۔ تو آزادی اور غلامی یہ تو دنیا کے ملکوں کی تاریخ کا حصہ ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دنوں کو، حالات کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی ہمارے حق میں کر دی، کبھی ان کے حق میں، کبھی اس ملک کے حق میں، کبھی اس ملک کے حق میں، کبھی یہ طاقتور بن گیا، کبھی یہ مظلوم بن گیا، اور کبھی یہ ظالم بن گیا۔ یہ نظام چلتا ہے۔ سلیکشن کیا ہے؟ جنت کے لیے یا جہنم کے لیے۔ جو اچھے ہوں گے ان کا سلیکشن جنت کے لیے، جو برے ہوں گے ان کا سلیکشن وہ جہنم کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے۔ اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں 70-80 سال کے لیے آیا تو وہ اپنا کیا عمل کر کے لے جاتا ہے۔ اب جو لوگ آزادی سے پہلے یا آزادی میں لوگ مر گئے، بہت سے لوگ مار دیے گئے، عیسائی مار دیے گئے، ہندو لوگ مار دیے گئے۔ لکھا ہے 1857 کی جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں 51,200 علماء تھے شہید ہوئے، بہت بڑی تعداد ہے۔ اور 200-250 سال تک ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا۔ لکھا ہے کہ 1601 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی فاؤنڈیڈ ہوئی، اس کی بنیاد پڑی، اور اس کے بعد سے وہ ہسٹری شروع ہوئی۔ 1614 میں جہانگیر بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں
وہ ان کو باقاعدہ پرمٹ ملی انڈیا میں تجارت کرنے کی، ان لوگوں نے تجارت شروع کی اور پھر رفتہ رفتہ آگے بڑھتے گئے۔ 1698 میں انہوں نے ہندوستان کے کئی بڑے صوبوں میں جیسے ممبئی ہے، مہاراشٹرا ہے اور مدراس ہے اور کلکتہ ہے، یہاں سب اپنے انہوں نے بڑے بڑے اپنے تجارتی سینٹرز، بڑی بڑی اپنی جو شاخائیں تھیں، برانچز تھیں کمپنی کی، وہ انہوں نے قائم کر لی اور پھر رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے اور پھر کیا ہوا کہ آگے چل کے سب سے پہلی لڑائی لڑنی پڑی نواب سراج الدولہ کو۔ 1757 میں سب سے پہلی جنگ آزادی لڑی گئی، 1757، 1857 نہیں، 1757 میں سب سے پہلی لڑائی لڑی نواب سراج الدولہ نے کلکتہ اور مرشد آباد کے بیچ میں پلاسی کے میدان میں، اور وہاں پر اس نے لڑائی لڑی، لیکن میر جعفر کی غداری سے وہ شکست کھا گیا اور اس کے نتیجے میں انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ تو جب مسلمان کہیں بھی کسی بھی ملک میں، پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے، کہیں بھی حاکم سے محکوم بنے ہیں اور حکومت کی کرسی سے گرے ہیں اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ یہ تاریخ آپ دیکھ، اسی لیے ہم کہتے ہیں منافق مسلمان اس زمین پر سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، منافق لوگ، اپنے لوگ جا کے دشمن کی صف میں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، پھر آپ آگے ہسٹری پڑھیے، پھر 1767 میں حیدر علی خان جو سلطان ٹیپو کے باپ تھے، انہوں نے میسور میں لڑائی لڑی اور چنے چلوا دی انگریزوں اور شکست دی۔ 22 سال انہوں نے حکومت کی اور 1783 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے زمانے میں انگریزوں کے پاؤں سمٹنے لگے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پھر اپنے پاؤں بڑھانے شروع کیے۔ تو 1799 میں سلطان ٹیپو شہید، جن کا نام تھا فتح علی خان، انہوں نے پھر لڑائی لڑی اور پھر وہیں پر بات آ گئی، غداری کی اپنوں نے غداری کی، سلطان ٹیپو شہید ہو گئے۔ غداری غیروں نے نہیں کی، غیر تو غیر ہے ہی، جب اپنے غیر ہو جاتے تب ظالم کو ایک موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا۔ غداری کے سلطان ٹیپو شہید ہو گئے اور پھر انگریزوں نے کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا طاقتور یہ حاکم تھا، یعنی یہ فتح علی خان سلطان ٹیپو، کہ ان کا اتنا رعب تھا کہ اگر کہا کہ ان کو ہم نے شہید کر دیا تو آج سے ہندوستان ہمارا ہے، مطلب اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کسی کی وہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ پھر 1803 میں انگریزوں نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ دلی میں جو ہاں مغل امپائر تھی، وہاں پر جو بادشاہ تھے ان کو بادشاہ سلامت کی حیثیت سے باقی رکھا، کہا حکومت ہماری چلے گی، اور ایک نعرہ لگایا، کہا مخلوق اللہ کی، خدا کی، خلق خدا کی اور ملک بادشاہ سلامت کا اور حکومت انگریز بہادر کی، یہ نعرہ لگوایا۔ لہذا وہ بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جیسے ہمارے ملک میں اصل پرائم منسٹر ہے، صدر کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ امریکہ میں اصل صدر نہیں ہے، اصل پرائم منسٹر نہیں، اصل صدر ہے۔ ہر ملک کا ایک سسٹم ہے، اپنا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس کی جو ڈیموکریسی کی جو کائنڈس آف ڈیموکریسی جب آپ پڑھیں گے جو پالیٹکس کو، تو اس میں یہ سب باتیں آتی ہیں۔ چنانچہ 1806 میں پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ کہ اب ہر ایک مسلمان پر جہاد کرنا فرض ہے، فرض عین ہے، یہ فتویٰ دیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے 1806 میں۔ تو وہاں سے پھر مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر آگے بڑھ کر مقابلہ شروع کیا، تو انگریزوں نے سب سے پہلے انہی کو پکڑ پکڑ کے مارنا شروع کیا۔ نکاح ہم نے بتایا کہ مراد آباد سے لے کر دلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر کسی نہ کسی مسلمان عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو، ہر ایک پر، مراد آباد سے دلی تک، اور دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر جو اس وقت پاکستان میں، سندھ پاکستان میں وہاں پر، وہاں تک جگہ جگہ پوری راستے میں جگہ جگہ مسلمانوں کی لاشیں لٹکی۔ یہ سب مسلمان آگے بڑھ کے جب قربانی دی تو سب سے پہلے پکڑ پکڑ کے انگریزوں نے انہی کو پکڑ پکڑ کے شہید کرنا شروع کیا۔ پھر 1837 میں جو ہندوستان کا سب سے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر وہ بنا، بالکل بے بس تھا، کچھ نہیں تھا،
آگے چل کے اس نے کچھ کیا نہیں تو پھر اس کو ان لوگوں نے یہاں سے میانمار پہنچا دیا اور میانمار میں بیٹے وٹے کو سب کو گلا وطن کر دیا اور پھر تھوڑے دن بعد بہادر شاہ ظفر کو قتل کر کے انگریزوں نے اس کے سر کو اس کے بیٹوں کے سامنے پیش کیا پلیٹ میں، کہا یہ تمہارے باپ کا سر ہے۔ میانمار میں اس کی قبر موجود ہے، میانمار میں ینگون میں بہادر شاہ ظفر۔ تو اس نے کہا دو گز زمیں بھی مل نہ سکی بوئے یار میں، دفن ہونے کے لیے ہندوستان میں 2 گز زمیں بھی اس کو نہیں ملی۔ اس کے بعد پھر 1857 کی لڑائی لڑی گئی جو سب سے مشہور لڑائی ہے، جس میں ہم نے بتایا 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 51,200 علماء شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر جب سب بہت بڑی تعداد میں مسلمان مارے گئے تو بکھر گئے، امبالہ اور شاملی یہ 2 بہت بڑے مارکے ہوئے ہیں پوری تاریخ میں، جن کو لیڈ کرنے والے یہ مسلمان علماء ہی تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور جنہوں نے دیوبند قائم کیا مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا احمد اللہ شاہ فیض آبادی، اور اس طرح کے بہت سے بڑے بڑے اسکالرز تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب حکومتی سطح پر مقابلہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اب مسلمان کیا اب سب بکھر گئے ہیں، تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ اب پیٹرن بدلا جائے، تو انہوں نے پھر دارالعلوم دیوبند 1866 عیسوی میں قائم کیا، دارالعلوم دیوبند۔ پھر ادھر سر سید احمد خان نے علی گڑھ بنایا، انہی کے زمانے کے تھے، اور پھر مظاہر علوم سہارنپور بنا اسی زمانے میں، اور 1894 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء بنا۔ یہ پیٹرن بدلا، لیکن یہ لڑائی چلتی رہی، مختلف طریقوں سے ہوتی رہی یہاں تک کہ 1947 میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا اور 1950 میں ڈیموکریٹک کنٹری کی حیثیت سے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور جو سب سے پہلی جو کانسٹیٹیوشن کو بنانے والے اور اس کو یعنی حکومت میں اسمبلی میں جو سب سے پہلے 302 لوگ تھے، جس میں 35 مسلم ممبران تھے، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے جو آگے چل کے وزیر تعلیم بنے۔ اس کے بعد سے یہاں پر مسلمان رہ رہے ہیں۔ اب آزادی سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانی دے کر لڑی، لیکن ان کو کیا ملا وہ سب ہمارے سامنے ہے کہ کیا درگت بنی ہے۔ پاکستان بن گیا، اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ یہ طے کر دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب ہندوستان سے مسلمان جائیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں مسلمان نہیں گئے، انڈیا ہی میں رک گئے۔ تو پھر یہ مولانا ابوالعلا مودودی جو جماعت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے یہ لکھا تھا اسی وقت جب یہ ملک پاکستان بنا تھا، وہی پاکستان چلے گئے، انہوں نے لکھا تھا کہ جو مسلمان ہندوستان میں آزادی کے بعد رہ جائیں گے وہ کبھی بھی جب تک یہاں باقاعدہ مسلمان حکومت میں نہیں ہے کبھی بھی عزت کی زندگی گزار نہیں سکے۔ یہ لکھ کے گئے ہوگا، یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ قربانی ہم ہی لوگوں نے دی، اور جو بڑے بڑے فریڈم فائٹرز ہیں ان کے کہیں نام تک نہیں۔ انڈیا گیٹ پہ جا کے دیکھیے چند مسلمانوں کے نام ہیں، تو بڑے بڑے علماء شہید کیے گئے، کیا کیا کہیں نام انہی لوگوں کا اسکولوں میں لیا جاتا ہے، پتہ نہیں کون کون سب، یقیناً وہ بھی تھے، لیکن مسلمانوں کا بھی نام ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ جو مسلمان اسکول ہیں وہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہسٹری آف فریڈم کی، جو آزادی کی تاریخ ہے بہت بڑی، ان کو پتہ نہیں وہاں کے لوگوں کو۔ وہاں علماء تک کا ذکر، وہاں بھی صرف وہی سب جو بچوں کو کلچر پروگرام کرواتے ہیں تو اس میں بھی وہی سب جو ہیروز بنتے ہیں وہی سب بنائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو دنیا ہے، یہ تو ہوتا رہے گا۔ اللہ نے اگر مقدر کیا ہوگا تو یہاں پر تھوڑے دن بعد مسلمانوں کی حکومت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ مولانا علی میاں صاحب وغیرہ نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کو کھدیڑا جائے گا ایک بہت بڑی تعداد میں، یہاں سے اسلام کو ختم کرنے کی پوری آخری کوشش کی جائے گی۔ اس وقت سب نظام جاری، سب طرف ماحول بنا ہوا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوگا کہ یہاں کے حاکم لوگوں کو اسلام کی ہدایت مل جائے۔ اللہ کی حکمت کا ایک تقاضا ہوگا، کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء اللہ
ایسے عظیم لوگ خواجہ معین الدین چشتی جیسے جن کے ہاتھ پہ 90,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، بہت بڑے بڑے اللہ والے یہاں پر دفن ہیں، تو ان کی دعاؤں کا ہو سکتا ہے کوئی شمع اللہ کے یہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہو کہ یہاں پر جو یعنی حاکم طبقہ ہو اس کو اسلام کی ہدایت مل جائے۔ تو یہ تو دنیا ہے، بس کب آگے کیا ہوگا اللہ جانے۔ لیکن جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو ظلم اور عدل، یہ تو نظام چلتا ہی رہے گا، یہ دنیا میں ہوتا رہے گا، پوری تاریخ ایسے ہی ہے۔ کہتے ہیں 3 چیزیں سب سے زیادہ اس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، زر، زن، زمین، تینوں ذات سے ہیں۔ زر دولت، اس کی وجہ سے زمین پر بہت قتل ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ زمین لینڈ، یعنی زمین کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک ملک حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لوگ مار دیے جاتے ہیں، کتنے مظلوم لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرے زن، عورت کے پیچھے سب سے پہلا قتل ہوا، اور کتنے لوگ ہیں جو ایک عورت کو پانے کے لیے کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں ایک لڑکی کے چکر۔ تو یہ تو دنیا ہے۔ دیکھنا یہ کہ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں ہمارے عمل کا حصہ کیا ہے، ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا، ہم نے دین کے لیے کیا کیا، ہم نے جنت کی تیاری کے لیے کتنے اعمال کیے۔ اگر حکومت اچھے لوگوں کی ہو اور ہمارے اعمال خراب ہو تو کیا جنت مل جائے گی؟ اگر حکومت اچھے لوگوں کی ہو، اعمال ہمارے خراب ہو تو کیا ہمیں جنت ملے گی؟ اگر حکومت خراب لوگوں کی ہو اور ہمارے اعمال اچھے ہو تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہمارے ساتھ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ باقی یہ دنیا کا نظام چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ بس یہی بات ہم کو دنیا کی پوری ہسٹری کو پڑھتے ہوئے سمجھنی کہ ہم کو جو 60-70 سال کی زندگی ملی ہے جنت پانے، جہنم سے خود کو بچانے کے لیے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ جو اس منصوبے کو سمجھ گیا، اپنے اس حصے کو سمجھ گیا، اس نے جنت کے لیے تیاری کی، تو یقیناً اچھی حکومت ہو یا بری حکومت ہو وہ اللہ کے کریشن پلان میں دنیا میں آپ کی کامیاب ہو کے بنا ہے۔ اور جو اور اچھی حکومت بھی، حتیٰ کہ مسلمانوں کی حکومت، لیکن اس کے اعمال خراب ہیں، دین کے خلاف ہیں، تو وہ اللہ کی کریشن پلان میں ناکام ہو کے مرا اور جہنم میں چلا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔